جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا, اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں, لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں. میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتا ہوتی, میکینک کو نہیں پتا ہوگی, علماء کو نہیں پتا ہوتی, وہ آپ کو پتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. آپ اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی, بہت ہی کوئی بڑی آیا سمجھ میں کیا آیا, کیا سمجھایا کہ سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں آیا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا, آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹرم سے متاثر نہ ہوا کریں. تو بعض دفعہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے, وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کیا مفتی صاحب کس سے لے کے بیٹھ گئے, جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا. تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے. حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا, ڈاکٹروں سے بھی, انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ حکیم, لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے. او ہو بھائی, وہی انگلش نا تھوڑا سا. تو اچھا کچھ ایسے بھی ہیں, خوب سمجھ لو, کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے, لندن سے ہو کے آ گئے, اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا یہ, تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے, پتہ نہیں کس حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ, یا 2 مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا. تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ 2 مہینے کے کوئی شارٹ کورس بھی ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے. تو میں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں, اس کی تحقیق کس کو بھیجو. اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے, تو 4-6 کو بھیج دو نا, سارے تھوڑی غلط ہوں گے. 4-6 ڈاکٹروں کا, میں جب کوئی یوٹیوب پہ کوئی میڈیکل رپورٹ پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو پھر میں 2-4 ڈاکٹروں کو اس کو بھیجتا ہوں کہ یار ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ بندہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے یہ گوروں کے حوالے دے رہا ہے, سائنسدانوں کے حوالے دے رہا ہے, ڈاکٹروں کے حوالے دے رہا ہے, یہ ہیں بھی کہ نہیں ہے, ایسے تو نہیں ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی اٹھا کے ڈال دی ہوں. تو 4-5 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے, تو پھر ماننے کا پھر نہ ماننے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ کو, کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب سی جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب آپ وہ کھائے کریں, پلاسٹک کھائے کریں. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے, یا اب آپ CNG پہ چلیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا وجہ پانی پیئے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, آپ خام میں 36 گلاس دن میں پانی پی کے بیٹھ جائیں, پاگل ہو جائیں. اچھا کیا کریں یار, بات سے بات نکلتی ہے تو سمجھانا پڑتا ہے نا. اب ہر چیز میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تھوڑی تو بات کرنی پڑتی ہے نا اس میں. جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا, بیماری نہ ہو, بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترچھے ٹوٹکے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہتے ہیں گلاس پانی پیو, تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا. لیکن نارمل آدمی نارمل روٹین سے نہ ہٹے, سمجھتے ہو, نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا, ایک چیز ٹھیک ہوگی 4 چیزیں خراب ہو جائیں. نارمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام 1400 سال پہلے بتا رہا ہے, وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی. پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں. تو کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا, سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے, کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی. ایک نے تو یوں کہہ دیا, ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بڑے اچھے, پرانی بات ہے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں شاید میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں, ان کو 15-20 سال پرانی بات ہو گئی. وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے, حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے. وہ دعوت تھی چکن, ان کے دال چاول پکے ہیں,
میں نے کہا خیریت, آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, آپ تو گوشت. انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا, بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے, ہم لوگ کو تو جاہل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں, ہمیں کیا پتا. تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے, تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا, پھر مثالیں بھی دی, دیکھو وہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں, وہ ہندوؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے گوشت نہیں کھاتے, 99-100 سال تک زندہ رہتے ہیں, تو بڑی مجھے اس وقت بھی خیال ہوا, میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ نہیں. ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے. میں تو جب حج کرنے گیا نا اتنا مزہ آیا, کیونکہ حج میں ہمیں مینا میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے, کھانا پینا سارے روٹین آگے, اور محنت بہت ہوتی ہے, پیدل چلنا بہت. تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے بیان کیا, بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا, تھک جاتا ہے انسان مینا میں رمی سے فارغ ہو کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے, یہ قربانی کا دن ہے, تو 100 اونٹ نہر کیا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پہلے زمانے میں ایسا ہی گوشت بنتا تھا, پھر آپ نے اس میں سے پیا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں, ہے بھائی, نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں, صحیح ہے نا, نہ کون سے ڈالڈا کو بیچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں, جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں کوئی بھی نہیں تھا, کسان اور کون سا آ رہا ہے, تلو اور پتہ نہیں کون سے, سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا. تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جائے گا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے, اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے. آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا, تجربہ کر کے دیکھ لو آپ. گوشت اسی کی چربی میں پکا کے کھا لیا کرو. خیر, تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا, تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام, ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی, ہم تو کھائیں گے, ہم نے تو طبیعت سے پھوڑ دیا. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہے نا پچھلی کتابوں میں, کہ جو آخری نبی آئے گا ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت, کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا. ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, وہ چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے, وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا گیا شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, تو وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تم جب
سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو؟ عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے، گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا، انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ۔ ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار، مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے، کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا۔ دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ، آگ سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں، لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دی۔ یا مار کے کر دو یار، یہ کام تو مار کے کر دو آپ۔ یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا، لال بیک بھی کھائے جا رہے ہیں۔ اور جانور، ایک فریق نے کیا کیا، جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں، اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر رحم ہی نہیں کرتے۔ وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے، زندہ کتا۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا، پہلے جان نکالتے ہیں اس کی، پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں، لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا، پھر وہ نکالا اس کو، وہ زندہ ہے، تڑپ رہا ہے، اس کے بال نکال رہے ہیں جی، اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے، اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں زندہ تڑپتے ہوئے کی۔ تو یہ بھی انتہا کیوں ہے؟ یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے، اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت، بہت ساری حکمتیں ہیں، پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں، اچھا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا، بہت ساری حکمتیں، ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے۔ جتنے حلال جانور ہیں نا، حلال جانور، جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو، حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے۔ ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے، دوسری اس کے کھڑی ہوئی دم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے۔ یہاں دیکھ لو آپ، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ایک گائے کاٹ رہے ہیں، وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے، دم ہلا رہی ہے۔ دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں، قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں، صحیح ہے نا؟ ٹھرکی لوگ جو ہے نا، ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی بھی نظر آئے نا، پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں، پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھیں، دم ہلا رہی تھیں۔ تو بھینس کٹ رہی ہوگی، اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی؟ تو جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں۔ بکرا کاٹ رہے ہو، ساتھ میں بکرا کڑا ہوا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو حرام جانور ہیں، ان میں اللہ نے شعور بہت، اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے۔ آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا، دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو، چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ جو بندر کھاتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ لو، اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا، جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں، بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، انسان کو اس پہ ترس آتا ہے، انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ذہین جانور ہے نا بندر۔ اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر۔ اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے، جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کو پہلے سے اندازہ، ترس آئے گا آپ کو۔ آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ایسا تڑپ رہا ہے نا، ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا، میں پکنک پہ جا رہی ہوں، میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ٹانگیں تو مارے گی، ظاہر ہے، وہ تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں اس کی۔
مرغے کو آپ کاٹو, ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا, وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا, اس کو پتہ نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے؟ ہے بھائی, ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے, کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں, آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ, میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو, ایک کاٹا, دوسرا کاٹا, تیسرا کاٹا, چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا اب کس کا نمبر آئے گا, میرا. بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ, حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے, فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ, اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو, وہ آرام سے پڑی رہے گی, لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا, دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے. ایک کو آپ کڑھائی پہ پھینکو گے, دوسرے کو اندازہ, وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا, بعض نے کیا کیا جو گوشت خور ہیں انہوں نے انسان پر, جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اب وہ چائنیز نے دعوت کی تھی, ان کو پتا نہیں تھا, کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم, اور وہ زندہ بھی تھا, اس کی ہل رہا تھا وہ. کہہ رہے میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع کی اس کے سر سے لے کے, جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول. کہہ رہے پتا چلا یہ بکرا نہیں ہے, کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے ہیں پورا کتا, پھر تفتیش کی پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت, بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی, کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو, فوراً بلیڈنگ, جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی, اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی. جانور پہ بھی رحم کیا, انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انسان کا بھی فائدہ ہے, اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا, اور جانور پر بھی یہ رحم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا, میں نے کہا ہوگی ان کی تحقیق, ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو 1400 سال سے چلتا ہوا ہے. اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے, اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے. ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں. یعنی جو تقریبات میں, مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے, اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے. ابے کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا. ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں. اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی, یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا. یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں, گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا. تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا, لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہو رہی. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا, تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے, مٹھائی کھانے کا حکم ہے, لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے, خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں, پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے, قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا. اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ, میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے.
بقرعید کے 4 دنوں میں 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے, آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے, آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے, ان کو کرنے دو, کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں, ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں, 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا, ایام تشریق, اس میں بھی روزہ حرام کے چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے. تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھاؤ اور کہ جناب اللہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ بقرعید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر؟ اللہ میاں ہماری بقرعید تو ختم, ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے, صحیح نا, جو آپ کی اہم خوراک تھی. اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے عقیقہ ہے, خوشی ہے نا. عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لیں, کھجور کھا لیں, گوشت کھا لیں. دوسرا ہے عقیقہ. عقیقے میں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ کبھی حدیث میں دیکھا آپ نے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, سوری عقیقے میں آتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے, گائے کے بھی 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں, یہ لڑکے کی طرف سے, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ. وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھئی کسی مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, لڑکا ہے تو مٹھائی کے 2 ڈبے, لڑکی ہے تو مٹھائی کا 1 ڈبہ. وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے لیکن اسلام میں اس کی کوئی ترغیب بولو نہیں ہے. اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دیتے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولو بشاتن, اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو. ابے میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ, ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں بھی جانور, خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں؟ مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مٹھائی بالکل نہیں کھاتے تھے. حضرت تو ایک ٹرم استعمال کرتے تھے, وہ ممبر پہ نہیں استعمال کر سکتے. مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا ہوا تھا, ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ ملفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. آپ وہ اتنے خلاف تھے نا مٹھائی کے. تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے؟ اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں, یعنی ترغیب ہی نہیں ہے. وہ آپ کریں دعوت, پابندی نہیں ہے, لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے؟ ولیمے کی. تو حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو, بکری یا بکرا کچھ بھی یا دمبا. تو جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیمہ کرو اگرچہ, یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے, شادی کی ہے تو کیا کرو تم؟ ایک ہی دعوت ہے اسلام میں. بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا, یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا. لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا, بس ہو گیا نکاح, جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا, پورا مجمع آپ کے ہاں پہنچے گا, کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کے, جیسے بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ترغیب جو دی جا رہی ہے کس کی دی جا رہی ہے؟ گوشت کی. اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا؟ مٹھائی. تو مجھے بتاؤ جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا؟ وہ دنیا چھوڑ دے گا, وہ گوشت نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی ہمارا تو مذہبی بات بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے, گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی. تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی, میں کبھی بھی ان سے متاثر
نہیں ہوا. میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی, نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا, اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی فیلڈ شروع ہوتی ہے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو, سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے, وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت, کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہیں نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی لاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, او ہو, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, وہ مزہ آئے گا آپ کو. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے, ٹھیک ہے, کہ اس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں, بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ
ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2-3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ, تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو, تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیتو, میں سیر ہو گیا ہوں. نہیں یہی بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معا واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے, اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, کبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاہ کو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں؟ بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی
خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کمزور مومن, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ, کہتے نہیں ہے ڈاکٹر, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات, گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ, یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے, اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے, اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے, ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا. جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام, بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام, پہلا تو گوشت ہو گیا, میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ, پھوڑو نہیں, یعنی بھوکے رہو, سمجھتے ہو. اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے, گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوع دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے, اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی, کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں, گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی, جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے. خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے؟ اب گھوڑے تو ہیں نہیں, کیا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں؟ گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت, پھر گھوڑا بھاگتا ہے, ہڈیاں ہلتی ہیں, گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ, چلتے بھی تھے, بھاگتے بھی, لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب. بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں, سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے. تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے, اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں, سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا, کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا, سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب
دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا, یہ جو سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا, جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی. تو یہ 4 کام تمیز سے. اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, سارا دن جاگتا ہے شیطان, اس کے کام بہت ہے نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے, ہر وقت کام کام, قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام, تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ, وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا, ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے, سوتے ہی نہیں ہیں. اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں, پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز, یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا, تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی, دور ہوں گی. پھر جب پیاس لگے پانی پیو, جی نیچرل لائف. اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے. اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام خواہ کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو. خام خواہ کے جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا, وہ ایسا نہ ہو ریسرچ کی بھینٹ چڑھا دے, کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے. اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں, 15 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, وہ سبزی کھا رہے تھے, کہہ رہے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے, چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ. تو اب اگر بالفرض ریسرچ چینج ہو گئی, نہیں یہ گوشت کھانا چاہیے سبزی نہیں کھانی چاہیے, تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو 20 سال کیا کر دیے, لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں, دمبے بھی چربی ڈال ڈال کے پکا پکا کے پھوڑ رہے ہیں, اور ہماری ایسی کی تیسی, محروم ہو گئے. تو ہندو رہتے ہوں گے 90 سال 100 سال, مجھے نہیں پتا اس کا, سبزی سے رہتے ہیں, لیکن گوشت, ہمارے نانا ماشاءاللہ گوشت کھوڑتے ہیں, 99 سال میں انتقال ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی قدرت تھی, تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی. تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, بہت ہی آج بیان آؤٹ وہ ہو گیا بالکل ہی, اب جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو میں اصل بات کہاں سے لے کے چلا تھا, نہیں وہ تو بیچ میں بات آئی تھی نا, وحی کی وحی کے بغیر جب آپ خود سے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو کلابازیاں کھاتے ہیں آپ.